تو اب اتنا ضرور ہوا کہ یہ آئینی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن گئی، جہاں پر کانسٹیٹیوشن کے فیصلے الگ ہوا کریں گے، اور جو سول فیصلے ہیں، جو اصل کام تھا عدلیہ کا کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو انصاف دینا اور بر وقت تیز انصاف مہیا کرنا، اس کے شاید اس کا موقع آ جائے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سارا خوف عمران میں ہے۔ ناظرین، شاید آپ کو بھی لگتا ہو، لیکن آپ یقین کریں بال برابر بھی اس کا کسی کو خوف نہیں ہے۔ یہاں ہم نے 10 اپریل 1986 بھی دیکھا، جس دن لگتا تھا جیسے کائنات میں صرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال ہوگا۔ اسی دھرتی پر ہم نے 5-6 کروڑ آبادی میں بھٹو صاحب کو دیکھا، کروڑوں کے جلسے۔ یہ کدھر گئے؟ کسی کو کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ خوف، وہ تو خود خوف زدہ ہے۔ کون لے کر آیا تھا اس کو؟ اس وقت یہ کدھر تھے یہ جج صاحبان، جب ایک سیٹ والے کو مسلط کیا جا رہا تھا، جب 2 سال کی محنت ادارے کی طرف سے کہی جا رہی تھی، اور ہر کانسٹیچوئنسی میں تمام لوگ گئے ہوئے تھے۔ یہ سب اب کوئی راز نہیں رہا۔ ابھی یہ باتیں سب اتنی ہو گئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا ویلاگ اس پر کیا کر سکتا ہے۔ اب ججز استعفے دے رہے ہیں، شکر الحمدللہ کہ پہلی بار انہوں نے اپنی وجہ سے استعفیٰ دیا۔ اگر آئین کی وجہ سے دیا ہوتا تو یوسف رضا گیلانی کے لیے دیتے، میاں نواز شریف کے لیے دیتے، کرتے، ریزائن کرتے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کرتے، کہا ساسو ماں نے کہہ دیا، اور سب کو پتہ ہے۔ اب یہ استعفے وغیرہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے جسٹس افتخار کی بات کی۔ جسٹس افتخار، ناظرین، اس کو فارغ کیا گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ ریفرنس انکوائر ہوتا، اس پر بات کی جاتی، تو شاید وہ بحال کیا، بری کیا، وہ قید ہوتے جو ریفرنس تھا۔ لیکن ریفرنس تحریک کے پیچھے چلا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے جنرل کیانی صاحب تھے، اور ان کی بحالی ان کا وعدہ تھا۔ تو وعدہ تھا کہ تیری نوکری کو کوئی خطرہ نہیں، ورنہ وہ تو آئے دن جنرل مشرف کو اپنی رپورٹ پیش کرنے گئے ہوتے تھے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ تو کوئی دم خم نہیں تھا۔ یہ ڈرامہ، سکرپٹ، یہ سب اس کا حصہ تھا۔ سو وہ ہوا۔ تو جب وقت آیا، کیانی صاحب نے حکم دیا اور بحال ہو گئے۔ کیا یہ اعتزاز احسن صاحب اور کیا میاں نواز شریف، یہ سب شوٹنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو موٹو کا جانا، یہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کی جگہ دوسرا آ جانا، 5 سال کی مدت ہو